بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا باب نمبر 10 دلی میں اردو شاعری کی ویڈیو نمبر 2 ہے، تو وہ ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اردو کے لیکچرر یا انسٹرکٹر اردو یا اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے حوالے سے یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے جا رہی ہے، تو چلیے میرے ساتھ چلیں جی۔ تو اس سے پہلے جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا وہ ہم نے یہاں تک روکا تھا، اسد اللہ خان غالب تک۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے غالب کہاں پیدا ہوئے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، اور کب پیدا ہوئے؟ 27 دسمبر 1797 اور 15 فروری 1869 کو دلی میں ان کی وفات ہوئی۔ آگرہ میں پیدا ہونے والا اسد اللہ خان اسد جب 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش خان معروف کی 11 سالہ بیٹی امراؤ بیگم سے شادی کے بعد دہلی میں مستقل سکونت کی غرض سے آیا، تو ایک تو مزاج لڑکپن سے آشکانہ تھا، اور دوسرے نسلی برتری اور خاندانی عظمت کا پیدا کردہ احساس فخر تھا۔ ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی سے عشق بھی کیا، اور جوا کھیلنے کے الزام میں 25 مئی 1874 میں 6 ماہ کی سزا میں ان کے 6 ماہ کی سزا میں سے 3 ماہ کی قید بھی کاٹی۔ اچھا جی، اصول پینشن ایک مستقل درد سر تھی جس کی خاطر کلکتہ تک کا سفر بھی کیا۔ غالب نے 28 نومبر 1825 کو آغاز سفر کیا اور لکھنؤ، کانپور، باندہ، مرشد آباد ہوتے ہوئے 19 فروری 1828 کو کلکتہ پہنچے۔ 14 اگست 1829 تک قیام کیا۔ 29 نومبر 1829 کو دہلی واپس گئے، اور مجموعی لحاظ سے پینشن کے حصول کے لیے کوئی 20 سال تک کوششیں ہوتی رہی۔ غالب کے حوالے سے کچھ بکس ہیں، کتب ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جاگیر غالب، اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر سید معین الرحمان نے۔ غالب کی خاندانی پینشن اور دیگر امور، اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر گوہر نوشائی نے۔ غالب کا مقدمہ پینشن، ڈاکٹر انیس ناگی کی یہ کتاب ہے۔ حیات غالب ایک باب تحقیق کی روشنی میں، ڈاکٹر ملک حسن اختر۔ تو غالب کی مغلیہ دربار سے بھی وابستگی رہی، اور 1854 کے بعد بہادر شاہ ظفر کے وہ کیا رہے جی، استاد بھی رہے۔ تو اس سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے جو استاد تھے وہ تھے شیخ ابراہیم ذوق، لیکن ان کے بعد ان کے استاد جو تھے وہ غالب بن گئے۔ اچھا جی، سہراب مودی کی فلم غالب ایک کامیاب فلم تھی۔ اس میں غالب کا کردار بھارت بھوشن اور ڈومنی کا کردار سریا نے ادا کیا۔ غالب کے مقبرہ کی تعمیر کی فلم کامیابی کے باعث ہوئی۔ اس فلم کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ گویم مشکل، یہ اب سرخی ہے، اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں۔ میر امانی اسد کے بے معنی اشعار اپنے نام سے منسوب ہونے کی بنا پر انداز 1816 میں غالب تخلص اختیار کیا، یعنی کہ پہلے وہ اسد کا تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن میر امانی اسد سے مرغوب ہو کر انہوں نے ہمیں تخلص جو ہے وہ غالب کر لیا۔ بہرحال غالب نے بیدل کی ایک انتہا کو چھوڑا تو معتقد میر بننے کی دوسری صورت میں انتہا تک بھی جہاں پہنچے۔ اچھا، اشاعت کلام کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنے ایک مقالے غالب کے اردو کلام کی اشاعت، یعنی غالب کے اردو کلام کی اشاعت کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا، میں جو معلومات وہاں پہنچائی ہیں ان کے باموجب دیوان سب سے پہلے اکتوبر 1841 میں سید المطابع دہلی میں چھپا۔ صفحات کتنے تھے؟ 108 تھے جی، کتنے تھے؟ 108 تھے۔ شروع میں غالب کا ایک فارسی بادشاہ اور آخر میں نواب ضیاء الدین احمد نیر کی تحریر کردہ ایک تقریض بھی ہے۔ تقریض کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی مصنف کی لکھی ہوئی تصنیف کی کہ محسن و معیب لکھنا، اور خاص طور پر زیادہ محسن لکھنے کو تقریض کہتے ہیں۔
جیسے کہ سر سید احمد خان کی تصنیف آئین اکبری کی وہ تصنیف تقریر جو ہے وہ غالب سے لکھوانا چاہتے تھے۔ اچھا جی، تو 222 صفحہ نمبر اس میں، ہاں یہ اہم سوال میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تھوڑا سا۔ تو ڈاکٹر سرفراز خان یادی نے غالب کی غزلیات کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور ان کتابوں کے نام کون کون سے ہیں؟ تو کیا نام ہے جی، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے لو سونیٹس آف غالب اور وائن آف لو۔ دیوان غالب دوسری مرتبہ 1847 میں مطبع دارالسلام دہلی سے شائع ہوا۔ دیوان کی تیسری اشاعت کسی قدر مکمل بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ مکمل اس لیے کہ اس کے اشعار کی تعداد 1800 کے قریب ہے، اور اس لیے کہ اس کے بعد کے قریب تمام ایڈیشن اس اشاعت پر مبنی ہیں۔ دیوان شاہدرہ کے مطبع آمدی سے جولائی 1861 میں شائع ہوا۔ چوتھی بار کب شائع ہوا؟ 1862 میں شائع ہوا تھا دیوان غالب۔ اچھا، تو اس کے بعد دیوان غالب اردو خلیل الرحمن داودی نے مرتب کیا، اور غالب نسخہ حمیدیہ کی اشاعت میں یہ ہے جی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف، بلکہ انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا غالب کے۔ اچھا، نسخہ حمیدیہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو غالب کے کلام میں نسخہ حمیدی کی جو اہمیت ہے اسے اب بطور خاص اجاگر کرنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ غالب نے 24 سال کی عمر میں اسے ردیف وار مرتب کیا، ترتیب دیا۔ نسخہ حمیدیہ کو ترتیب حمید احمد خان نے کیا، اور دنیائے اردو اس نسخے سے لا علم تھی کہ والی بھوپال کی لائبریری سے اس کا ایک مخطوطہ مل گیا، جسے 1921 میں گورنمنٹ پریس بھوپال سے مفتی انوار الحق ڈائریکٹر تعلیمات ریاست بھوپال نے ڈاکٹر عبدالرحمان بجروری کے اسمار کارہ مقدمہ کے ساتھ، جو محسن کلام غالب کے نام سے مشہور ہے، تباہ کرایا۔ غالب کی تاریخ پیدائش جو ہے اگر ہجری کے مطابق دیکھی جائے تو 1212 ہجری بنتی ہے، اور عیسوی کے مطابق دیکھی جائے تو وہ کیا بنتی ہے؟ 1869 عیسوی بنتی ہے۔ ریاست بھوپال کے چیف سیکرٹری نواب زادہ محمد امین اللہ خان کے نام معنون کر کے اس کا نام نسخہ حمیدی رکھا گیا۔ عبدالرحمان بجنوری نے اس کا مقدمہ قلم بند کیا تھا۔ غالب کے اگر شاعری پر دیکھا جائے تو کچھ غیر ملکیوں نے بھی کام کیا ہے، جیسے کہ ہیرو جی کتاؤ ایک جاپانی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ چینی ہے۔ دیوان غالب کا جاپانی زبان میں ترجمہ، بلکہ یہ جاپانی ہے۔ دیوان غالب کا جاپانی زبان میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ہیرا جی کتاؤ، ہیرا جی کتاؤ نے کیا ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگلے صفحے پر ہیں جی، پروفیسر حمید احمد خان نے اسی نسخہ حمیدی کی مزید تصحیح کی اور کار آمد حواشی کے ساتھ 1869 میں سے طبع کیا، اور ان کے شمار کے مطابق اس کی 235 غزلوں میں تخلص اسد آیا ہے، اور 38 میں غالب، یعنی پہلے وہ امیر غالب تخلص اسد رکھتے تھے، اور میر امانی کے اشعار سے مرغوب ہو کر اپنا تخلص انہوں نے بعد میں غالب رکھ دیا۔ ایک غزل 157 میں بجائے تخلص کے پورا نام اسد خان بھی لکھ دیا۔ 1869 کی سب سے سنجیدہ خیز دریافت غالب کے اپنے ہاتھ سے 1816 کی لکھی ہوئی بیاض ہے۔ بیاض وہ ڈائری ہوتی ہے جس پر شعراء اپنا کلام لکھتے ہیں، جس میں 19 برس کی عمر تک کا کلام موجود ہے۔ یہ بیاض بھوپال میں دریافت ہوئی تھی، اس لیے اسے نسخہ بھوپال یا نسخہ امروہہ کہا جاتا ہے۔ اسے اکبر علی خان نے نسخہ عرشی زادہ کے نام سے بھارت میں متعارف کرایا۔ محمد طفیل نے نقوش، ہاں تو یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ نقوش کس کی تصنیف ہے؟ محمد طفیل کے، میں تمام بیاض کو نہایت خوبصورتی اور فنکارانہ اہتمام کے ساتھ اصل نسخہ کے 63 صفحات کی اکثر تصویروں کے ساتھ شائع کروایا۔ غالب کی غزلوں کے متعدد حضرات نے انگریزی میں بھی تراجم کیے، تو جس طرح شعر غالب کے انگریزی تراجم ایک کتاب ہے، تو وہ کس کی ہے؟ کوثر مظہری، اس کی کا مقالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں قرۃ اللہ حیدر، سردار مجنوں، یوسف خان، نور حسن
نقوی ڈیوڈ میتھیوز اور ڈاکٹر پون کمار سرفراز نیازی کے نام اس ماہ گنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مشہور محقق مسعود حسن رضی ادیب نے ایک مقالہ مرزا غالب کا کچھ غیر مطبوعہ کلام اور اس کی شان نزول میں کہا کہ ان کے کتب خانے میں ایک کلمی بیاض ہے جس میں من جملہ اور بھی چیزوں کے مرزا غالب دہلوی کے کوئی 50 خط اور نظمیں ہیں۔ یہ خط اور نظمیں زیادہ تر غیر مطبوع ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر طاہر توسیع کی ایک تصنیف ہے، ان کا مقالہ ہے غالب تب اور اب، یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ شعور اور لا شعور کا شاعر، شعور اور لا شعور کا شاعر، یہ تصنیف جو ہے ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ آزاد و خود بھی، تو یہ شعور اور لا شعور کا شاعر تو کس کی ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ ذوق خامہ فرسائی، یہ جانتا ہوں کہ تم اور پاس سیخ مکتوب مگر ستم زدہ ہوں ذوق خامہ فرسا کا۔ اشعاری سے نہیں بلکہ خطوط سے بھی غالب کی جدت پسندی اور انفرادی کا اظہار ہوتا ہے، چنانچہ فارسی پرستی اور تصنع پسندی کے اس دور میں اردو خطوط نویسی میں طرح نو ہی نہ ڈالی بلکہ القاب و آداب کے قدیم اور مروج طریقہ کو بھی مسترد کر دیا۔ القاب و آداب کے طریقے کو مسترد کس نے کیا تھا؟ خطوط میں مرزا غالب نے۔ اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ جس ہاں جی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عود ہندی اردو مولا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب کے اردو کے خطوط کے مجموعے کا نام اردو ہندی ہے، اور دوسرے اردو کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اردو مولا، اور مکاتب غالب جس کو مرتب کیا امتیاز علی عرشی نے۔ کالی داس گپتا رضا کے باموجب غالب کا پہلا اردو خط بنام نبی بخش حقیر ہے، مگر اب ایک اور خط بنام تفتہ غالب کا اولین اردو مکتوب تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اس پر تاریخ درج نہ ہے، اندازاً کیا ہے 1847 ہے۔ جدت آل احمد سرور کے بقول غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت ترازی پر ہے جی۔ اس کے بعد غالب کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا ہے، اب حضرت موسیٰ کی بہن، یہ غالب کی بیوی کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر نے کہا ہے، حضرت موسیٰ کی بہن۔ غالب نے خطوط میں جس طرح سے بیوی کا مدح کا اڑایا یا بیوی کے حوالے سے جو لطائف ملتے ہیں، یہ یوں ہی مارد وجود میں نہ آ گئے تھے، بلکہ یہ تو مزاح کا وہ انداز جو جلے کے دل کے پھپھولے سے جنم لیتا ہے۔ خاندان لوہاروں کے نواب الہی بخش خاں معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم کا 11 برس کی عمر میں 13 سالہ مرزا نوشا یعنی مرزا غالب سے نکاح کر دیا گیا۔ زین الدین خاں عارف امراؤ بیگم کا بھانجا کے بڑے بیٹے باقر علی خاں کی بیوی نواب معظم زمانی بیگم عرف بگا بیگم کے بقول غالب بیوی کو حضرت موسیٰ کی بہن کہتے تھے، جبکہ امراؤ بیگم کے الفاظ میں تو اس کی بیوی کیا کہتی تھی جی؟ ان کو بڈھا دیوانہ ہو گیا یہ کہتی تھی۔ دیکھیں جی، بڈھا دیوانہ ہو گیا بیوی کہتی تھی غالب کو۔ حمید احمد خان کا ایک مقالہ ہے غالب کی خانگی زندگی میں ایک جھلک، تو یہ بڑا اہم ہے جی۔ غالب پریشاں، ایک بک ہے غالب پریشاں، کس کی ہے؟ ڈاکٹر انیس ناگی کی۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ امراؤ بیگم کو لوہارو خاندان سے 50 روپیہ ماہوار وظیفہ ملتا تھا، جسے وہ غالب کی دسترس سے بچا کر رکھتی تھی، کیونکہ غالب تو ہر وقت شاعری پر لگا رہتا تھا اور اس کی انکم تو ہوتی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بچا کر اس کی بیوی رکھتی تھی۔ اچھا، پاکستان میں اسیر عابد نے دیوان غالب کا بہت اچھا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا۔ تو اب بات آ جائے کہ دیوان غالب کا پنجابی زبان میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اسیر عابد نے کیا تھا۔ اس برس سندھی میں یوسف شاہین نے، پشتو میں بیگم شاہ نے، اور بلوچی میں محمد صدیق آزاد نے بھی کلام کا غالب ترجمہ کیا تھا، کلام غالب کا ترجمہ کیا تھا۔ غالب کی کچھ غزلیات کا ترجمہ دلشاد کلانچوی نے سرائیکی زبان میں کیا ہے۔ اب غالب شناسی کی روایت اگر آ جائے پاکستان میں تو وہ دیکھتے ہیں کیا آتی ہے، تو کیونکہ اس ویڈیو میں ساری بحث جو ہے ہماری غالب کے بارے میں ہے، تو غالب کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ عبد الرحمن بجرونی کا یہ قول ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سلطنت مغلیہ نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں تین چیزوں کے نام لوں گا، غالب، اردو اور تاج محل۔ تو کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ دوسری جانب یگانہ نے خود کو غالب شکن قرار دے کر غالب شناسوں کو غلبچی کا طعنہ دیا۔ کیا کس کا طعنہ دیا؟ غلبچی کا طعنہ دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب 1857 میں وہ منظر عام پر آئی، تو اس سے غالب شناسی کی جس روایت کا آغاز ہوا، صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس میں کمی نہ آئی تھی۔ اس پر ڈرامے لکھے گئے، اور ڈرامے غالب پر یعنی غالب پر ڈرامے بھی لکھے گئے ہیں۔ پروفیسر حمید احمد خان کا اسد اللہ خان تمام ہوا، اور خواجہ معین الدین کا ڈرامہ جو ہے مرزا غالب باندھ روڈ پر، یہ بڑے مشہور ہیں، یہ بھی امتحان نقطہ نگاہ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 234 پر پہنچ گئے ہیں، تو یہ بالکل اس میں کوئی اہم سوال نہیں آیا۔ اچھا 235 صفحے پر بات ہو جائے تو غالب کے بارے میں، نسخہ حمیدیہ کی دریافت 1921 میں بھوپال سے شاذ سے سبھی آگاہ تھے۔ محمد طفیل نے نقوش کے ذریعے سے اردو ادب کی جس طرح آبیاری کی، وہ مجلاتی صحافت کا مستقل باب بن گیا۔ اچھا نثار احمد فاروقی نے بیاض غالب، یعنی بیاض غالب کس کی ہے؟ نثار احمد فاروقی کی تصنیف ہے، کہ عنوان سے نقوش کے متذکرہ غالب نمبر میں بیان کیا گیا ہے جی۔ اس کے بعد حیات غالب کا ایک باب تحقیق کی روشنی میں، یہ تصنیف کس کی ہے؟ ڈاکٹر حسن اختر کی۔ انیس ناگی کی کتاب کا نام کیا ہے جی؟ غالب پریشاں۔ پینشن کے سلسلہ میں جاگیر غالب کا نام بھی آتا ہے، اور اسے 1994 میں ڈاکٹر معین الرحمان نے مکتبہ کارواں لاہور سے شائع کرایا، اور بعد میں مجلہ میں سورج میں بھی یہ شائع ہوا تھا۔ اب غالب کے بارے میں دیکھتے ہیں کچھ تصانیف۔ تو تنقید دیکھتے ہیں غالب پر، جو تنقیدی کتب لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی لکھی گئی ہیں جی؟ غالب آشفتہ نوا، تو ڈاکٹر آفتاب احمد لکھی ہے۔ غالب قومی و عالمی تناظر میں، ڈاکٹر انعام اللہ کوثر کی تصنیف ہے۔ غالب ایک شاعر اور ایک اداکار، انیس ناگی کی تصنیف ہے۔ غالب مزاح کی زد میں، تسلیم احمد کامران کی تسلیم احمد تصور کی ہے۔ غالب کی تہذیبی شخصیت، جیلانی کامران کی ہے۔ غالب کا سائنسی شعور جو ہے حامد علی شاہ، یعنی ڈاکٹر سید حامد علی شاہ کی ہے۔ آئینہ افکار غالب شان الحق حقی کی ہے۔ مرقع غالب حمید احمد خان کی ہے۔ دودھ چراغ محفل حسام الدین راشدی کی ہے۔ غالب برا نہ مان ریاض صدیقی کی ہے۔ غالب ذاتی تاثرات کے آئینے میں، سجاد باقر رضوی کی ہے۔ ذکر غالب ذکر عبدالحق سیر انصاری کی ہے۔ غالب کون؟ سلیم احمد کی ہے۔ شعور اور لاشعور کا شاعر، سلیم اختر، ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ غالب کے ساتھ رنگ، ڈاکٹر سہیل بخاری کی تصنیف ہے۔ غالب شناسی اور نخلستان ادب، ڈاکٹر طاہر توسیع کی تصنیف ہے۔ اطراف غالب، ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ فلسفہ کلام غالب جو ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ غالب آشفتہ سر جو ہے وہ مار علی، مہر علی ندیم یا مار علی ندیم اور لطیف الزمان خان کی ہے۔ خیابان غالب شمس الدین صدیقی کی ہے۔ غالب کا فن، ڈاکٹر عباد بریلوی کی تصنیف ہے۔ افکار غالب، ڈاکٹر عبدالحکیم کی ہے۔ غالب شعر امروز و فردا، ڈاکٹر فرمان فتح کی پوری کی تصنیف ہے۔ محسن کلام غالب جو ہے تو وہ ہے جی ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی ہے۔ تنقید غالب کے 100 سال فیاض محمود کی ہے۔ اچھا یہ بڑی تصنیف جو ہے یہ میں نے اپنے طرف سے لکھی تھی۔ غالب جو ہے فرمان فتح پوری کی تصنیف ہے۔ غالب کون جو ہے سلیم محمد کی تصنیف ہے۔ غالب کون ہے سید قدرت نقوی کی تصنیف ہے۔ ابھی غالب کے بارے سے تنقیدی بکس جو ہیں ابھی اور بھی ہیں، کتب ہیں۔ پروفیسر قرار حسین کی تصنیف ہے، غالب صاحب اچھا کہیں۔ غالب شخص و شاعر، مجنو گورکھپوری کی تصنیف ہے۔ غالب نامہ شیخ محمد اکرم کی تصنیف ہے۔ اور شیخ اکرم کی تصنیف جو ہے تنقید تصنیف، ان میں آب کوثر، رود کوثر بھی بڑی مشہور تصانیف ہیں۔ جہاد غالب جو ہے ممتاز حسین کی ہیں۔ غالب شکن اور یگانہ، ڈاکٹر نجیب جمال کی تصنیف ہے۔ غالب فن و شخصیت،
نیاز فتح پوری کی تصنیف ہے۔ غالب کا ذوق تماشا ڈاکٹر وزیر اگر کی تصنیف ہے۔ وقار غالب ڈاکٹر سید وقار عظیم کی ہے۔ غالب ہوتی کا تو مشکور حسین کی تصنیف ہے۔ تحقیق کے حوالے سے جو غالب پر جو بکس ہیں وہ غالب جو ہے ڈاکٹر تحسین فراقی کی ہے۔ یادگار غالب جو ہے وہ خلیل الرحمان داؤدی کی ہے۔ غالب تب اور اب ڈاکٹر طاہر توسی کی تصنیف ہے۔ غالب تاریخ کے آئینہ میں ڈاکٹر جو ہیں سید نذیر حسنین زیدی کی تصنیف ہے۔ شارحین غالب کا تنقیدی مطالعہ محمد ایوب شہد یعنی ڈاکٹر محمد ایوب شہد کی تصنیف ہے۔ غالب کون سید قدرت نقوی کی ہے۔ مطالعہ غالب گوہر نوشائی کی ہے۔ غالب اور سفیر بالگرامی مشفق خواجہ کی ہے۔ تحقیق غالب معین الرحمان ڈاکٹر سید کی ہے۔ نظر غالب جو ہے وحید قریشی کی ہے۔ اچھا جی، تو یہ شرح کے حوالے سے بات جو ہے نا یہ ہو جائے تو بیان غالب کی شرح جو ہے، بیان غالب کس کی شرح ہے؟ آغا محمد باقر کی ہے۔ تجزیہ کلام غالب رفیع الدین خلجی یعنی سید رفیع الدین خلجی کی تصنیف ہے۔ نوائے سروج غلام رسول میر کی ہے۔ شرح و متن غزلیات غالب ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ہے۔ مشکلات غالب نیاز فتح پوری کی ہے۔ اور شرح دیوان غالب یوسف علیم چشتی کی تصنیف ہے۔ اچھا، تراجم کی بات ہو جائے تو غزل آف غالب انیس قادری کی ہے۔ دیوان غالب منظوم پنجابی ترجمہ اسیر عابد کی ہے۔ نامہ ہے فارسی نثار پرتو روہیلا کی ہے۔ فارسی غزلیات فارسی غالب جو ہے غالب امیر ڈوگر کی ہے۔ اور مکتوبات غالب جو ہے لطیف و زماں غالب کی ہے۔ اس کے بعد غالب مصوری کیلنڈر اور ڈائریاں، سوراب موری کی فلم غالب، ٹی وی سیریل چلے اشعار کی پیروڈی کی گئی۔ غالب کے نام سے حقیقی اور مفروضہ لطائف میں بھی گھڑے گئے، حتیٰ کہ غالب پنسل بھی بنائی گئی۔ 240 صفحے پر کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں شاعری اور مصوری میں مسافہ۔ اس لیے مصوروں نے غالب کے اشعار کو مصور کر کے اپنے انداز و اسلوب میں اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اس ضمن میں اولیت عبدالرحمن چغتائی صاحب کو حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے انگریزی پیش لفظ کے ساتھ 1928 میں شائع ہونے والا مرکہ چغتائی غالبیات میں بگ بینگ سے ثابت ہوا۔ جدید مصوروں میں حنیف رامے نے 1965 میں غالب کے چند اشعار کو اپنے انداز میں مصور کیا، تو صادقی نے اپنے مخصوص مصورانہ اسلوب کے سانچے میں اشعار کو ڈال کر 1969 میں غالب البم جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ اچھا، تو اب غالب نے کہا تھا کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ تو آج جو ہے غالب ختم ہو گیا ہے اس باب کا۔ تو اس باب کی تقریباً ہماری 3 ویڈیو بنے گی۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ مومن خان مومن سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔